تو یہ دیا دین میرے حضور نے، یہ عزت دی یتاما کو، جس کو دھکے دیے جاتے تھے اس کو سینے سے چمٹایا، اللہ اکبر، اور اس کو پیار دیا، اس کو محبت دی، یہاں تک کہا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے اظہار ملاطفت نہ کرنا، اس کو باپ یاد آ جائے گا۔ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، یہ گھر جا کے شوق پورا کر لینا، لیکن یتیم کے سامنے یہ نہیں کرنا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کرنا۔ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لینا، اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دینا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکانا جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، وہ ضد کر بیٹھے اور غریب وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا، تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو ہمارا دین ہمیں احساس دیتا ہے، ہمیں فکر مندی دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت، ملاطفت، باہمی ربط، ایک دوسرے کے ساتھ احساس، یہ ہمارا دین، اتنا میٹھا دین، اتنا دل آویز دین، اتنا ہمدرد دین کائنات پہ کوئی نہیں آیا جو میرے حضور لے کر آئے۔ یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں، زمانے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیا، دنیا کو بتایا زندگی کے ڈھب کیا ہوتے ہیں، جینے کے اسلوب کیا ہوتے ہیں۔ تو صاحب، آج میں اور آپ حضور کے میلاد کے لیے اگر آج یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ جس آقا نے ہمیں اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ، اتنا دل آویز دین دیا، تو اس دین کو ہم اپنی روحوں میں جذب کریں گے، صرف گلے سے اوپر اوپر نہیں۔ ہمارا دین ہماری زبان پر نہیں ہے، ہماری روح تک اترنا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ صرف قلم اور کاغذ سے کتابوں پر لکھا ہوا کوئی صحیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک مجسم پیکر کی شکل کے اندر ہم چلتے پھرتے اسلام کی عملی تصویر نظر آئیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، طریق حیات، تمہارا وعدہ، تمہاری گفتگو، انداز تکلم، تمہارا کاروبار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ ہمیں دور سے دیکھیں تو کہے یار کیسا مسلمان ہے، کیا دل آویز مسلمان ہے، لیکن جب کسی کے نیڑے ہوں تو پھر بھی ہم مسلمان دکھائی دیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے قریب ہوں، رشتہ داری کر لیں کسی سے، کاروبار کرے تو پھر اسے پتہ چلے یہ دور دور سے تو بڑا اچھا مسلمان لگتا تھا، قریب آئے تو یہ کیسا نکلا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ دور دور سے آپ اچھے مسلمان نظر آئیں، وضاقتہ بھی اچھی ہو، داڑھی کا سائز بھی پورا ہو، پگڑی بھی دل آویز ہو، جبہ بھی بہت اچھا نکھرا ہوا مصفہ ہو، اور باقی بھی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، سارے اوزار پورے ہوں، لیکن کسی سے وعدہ کریں تو پورا نہ کریں، کسی سے بات کریں تو اس پہ قائم نہ رہیں۔ دیانت، صداقت، رشتہ داری، رویے، خوبصورتی، یہ سب کچھ ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو پھر ہم اوپر اوپر سے مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر اندر سے اور باہر سے مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا یہی مفہوم ہے۔ تو ہمارے رویے بتائیں، ہمارا طرز زندگی بتائیں، دور سے بھی اچھے نظر آئیں لیکن جب قریب کسی کے ہوں تو اس کو اور اچھے دکھائی دیں۔ ہمارے اندر بھی دین اترا ہوا ہو، ہمارے باہر بھی دین اترا ہوا ہو، ہمارے رویے بھی مسلمانوں والے ہوں، ہمارا انداز معاشرت بھی مسلمانوں والے، ہمارے دل مصفہ ہوں، اس دل میں کسی کا بغض، کینہ، حسد، نفرت کبھی نہ پنپنے دیں۔ وہ کیسا دل ہے جس میں نفرتیں پنپ رہی ہیں، بغض اور کینے پروان چڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے، ہجوم عاشقاں تھا تو فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہمیں شوق ہوا، دیکھا تو ایک بوڑھا شخص، اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہے کہ ابھی ابھی وضو کر کے آیا۔ بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، دوسرا دن آیا، پھر فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، پہلا شخص جو مسجد میں داخل ہوگا جنتی ہے۔ ہم نے دیکھا تو وہی بابا جی، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور چہرے پہ
आसार वज़ू हवैदा है। तीसरा दिन आया तो फिर कहा किसी ने जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो। देखा तो वही बुजुर्ग। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची तो मैं बाबा जी के पीछे चल पड़ा। मैंने कहा कि मेरी अब्बा जी से कोई शक्कर रंजी सी हो गई है तो मैं 3 दिन तक आपका मेहमान रहना चाहता हूँ, मुझे आप रख लेंगे? उसने कहा जाओ। कहते मेरी लालच ये थी कि मैं देखूँ ये अमल कौन से करता है। हुजूर ने कहा जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो। 3 दिन यही दिखाई देता रहा। कहा कि मैं उसके साथ घर चला गया, उसने मुझे चारपाई बिछा दी, लेट गया, खुद भी इस्तराहत करने लगा। मैं खराटे तो लेने लगा लेकिन मैं जाग रहा था। मेरी लालच ये थी कि मैं देखूं ये नवाफिल क्या पढ़ता है, अमाल क्या है, रात की क्या इसकी कैफियत हैं अमाल की। लेकिन वो सोया रहा, इल्ला ये कि जब वो करवट बदलता था तो अल्लाह अकबर कहता था, अल्लाह का नाम लेता। खैर रात गुजर गई, सुबह उठे, नमाज फजर उसने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, नाश्ता किया, बाग में चले गए, सारा दिन गुजरा। अगली रात फिर मैं ताक में रहा, फिर वही मामूल। तीसरा दिन भी गुजर गया, तीसरी रात भी बीत गई। तो जब 3 दिन 3 रातें बीत गई तो मैंने उसको कहा कि मैं तो इस लालच में आया था कि मैं देखूं कि आप अमल कौन से करते हैं, लेकिन मैं 3 दिन इस टो में रहा लेकिन मुझे तेरा कोई ऐसा अमल दिखाई नहीं दिया। जो मामूल के अमल तेरे हैं वो मेरे भी हैं। लेकिन 3 दिन तक हुजूर ने फरमाया जन्नती देखने दरवाजे पर देखो, तू ही दिखाई देता रहा। तो पता नहीं तेरे अंदर क्या अमल है, तूने मुझसे छुपा लिया है। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला मैंने कोई अमल नहीं छुपाया, और दूसरी बात कि तुम और भी कुछ दिन मेरे पास रहो तो फिर भी कोई नई चीज़ नहीं देख सकोगे, लेकिन तुम भी 3 दिन से मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ। अगर रुको तो देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं खुद बता दूँ तुम्हें समझ आ जाएगी। तो कहते हैं मैं रुक गया तो उन्होंने यहाँ दिल वाली जगह पे हाथ रखा और कहा, है अब्दुल्ला ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। मैं और आप देखें कि हम सवेर से लेकर कभी शरीका बरादरी आ जाती है, कभी कारोबारी मुखासमत आ जाती है, कभी सियासी लड़ाई आ जाती है, कभी क्या उलझाओ कभी क्या उलझाओ, सवेर से लग के जो दिल है ही अल्लाह के लिए। ए तन हुजरा रब सच्चे दा, ये अल्लाह अल्लाह का हुजरा है, यहाँ उसकी रहमतों का नज़ूल होना था। यार किसी गंदी जगह पे तो आप किसी मेहमान को नहीं बिठाते, और नफीस मेहमान आए तो वो बैठता भी नहीं है। तो क्या वो तुम्हारे और मेरे उजड़े हुए दिल में आ जाएगा जहाँ हसद है, बुग़्ज़ है, कीने हैं, नफ़रतें हैं, जहाँ आतिश गैज़ो गज़ब जल रही है? तो इसको तो फिर साफ़ करना होगा, दिल के हुजरे को तो मुसफ़ा करना होगा, इसको तो पाक करना होगा, इसकी सुथराई का एहतमाम करना होगा, इसकी पाकीज़गी का इल्तिज़ाम करना होगा। फिर अर्ज़ करनी होगी, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। तो हम अपने इस दिल को साफ़ करें, दिल को मुसफ़ा करें, दिल की पाकीज़गी का सामान करें। मौसम रहमत रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो अल्लाह उस मौके पे भी हमें जो है वो सफ़ाई क़ल्ब के मौके ख़ास तौर पे फराहम